مفتی صاحب بڑا مسئلہ ہو گیا، مکان والد یا والدہ کے کسی کے نام نہیں ہے، لیکن بھائی نے والدہ کی موجودگی میں رہتے نام لیز کروا لیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مکان میرے نام لیز ہے، لہذا اس مکان میں کسی بہن بھائی کا حصہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں بھی اسی بھائی کے ساتھ رہ رہا ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں، میں ہمیشہ پریشان ہوں، مجھے کوئی شرعی حل بتا دیں، اور 2011 میں والدہ کا انتقال بھی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ مکان نام کرنے سے کبھی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے، قبضے میں دینا پڑتا ہے، اور قبضے میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا سارا سامان باہر نکالا جائے، خود بھی باہر نکل جائیں، پھر بیٹا اس گھر میں اکیلا جائے، دوسرے یعنی جس نے ہینڈ اوور کیا ہے وہ نہ جائے، وہ باہر نکلے اور یہ اس گھر میں جائے، تو اس طرح سے قبضہ مکمل ہوگا، پھر بے شک واپس چلے جائیں سب لوگ۔ اور اگر اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں تو سامان سمیت پورا مکان کسی کو گفٹ کر دیا جائے، کیونکہ گھر میں قبضہ اسی کا کہلاتا ہے جس کا سامان ہو۔ گھر میں فرنیچر ماں کا ہے تو قبضہ بھی ماں کا ہے، تو سامان سمیت گھر اگر قبض دے دیا کہ یہ گھر بھی اور یہ پورا سامان سمیت آپ کا ہے، اور پھر ماں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی اور یہ گھر میں آ جاتا، تو اس کو فزیکلی قبضہ کہتے۔ جب تک فزیکلی قبضہ نہیں ہوتا شریعت میں اس کو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ دیکھو شریعت کے حکام کچھ اور ہوتے ہیں، قانونی حکام کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹ بنوا لیے، میرج سرٹیفکیٹ، اور کسی قاضی کو لے کے آپ نے نکاح نامہ بھی بنوا لیا، سائن بھی ہو گئے، اور نادرا سے میرج فارم وہ جو سرٹیفکیٹ بھی نکلوا لیا، تو گورنمنٹ کے کاغذ میں وہ خاتون آپ کی بیوی ہے، شریعت میں وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کیا، 2 گواہ لائے، قاضی صاحب نے کہا بھائی قبول ہے، اس نے کہا جی قبول ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے یہ کیا ہے؟ آپ کی بیوی ہے۔ تو اسلام کا بھی ایک ضابطہ ہے، قانون ہے ملکیت ٹرانسفر کرنے کا، کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دیتے ہو، فری میں گفٹ، ایک تو ہوتا ہے خرید و فروخت کا معاہدہ ہو رہا ہے، فری میں جب کوئی چیز کسی کو دو گے تو شریعت کہتی ہے زبان سے کہنے سے، کاغذ میں کر لکھنے سے، ڈاکومنٹس نام ہونے سے نہیں ہوگا، اس کو پراپرلی آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، پراپرلی فزیکلی قبضہ دینا پڑے گا آپ کو، چاہے بے شک نام نہ بھی کرایا ہو۔ اب ایک ابا نے اپنا پلاٹ یا اپنا مکان اپنے بیٹے کو دیا، قبضے میں بھی دے دیا، یعنی مکان سامان سمیت دیا، اور خود گھر سے باہر نکل گئے، دوبارہ پھر گھر میں آ گئے، بیٹے نے ایک دفعہ قبضہ کر لیا اس پہ، تو شریعت میں یہ مکان منتقل ہو گیا، بے شک ڈاکومنٹس میں کس کے نام ہو؟ باپ کے نام ہو۔ اب ابا کے مرنے میں مفتی سے پوچھیں گے، مفتی کہے گا بھائی اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، یہ بیٹے کا ہو چکا ہے۔ لائر سے پوچھیں گے، لائر کہے گا یہ وراثت ہے، سب بچوں کا حق ہوگا اس میں۔ مفتی سے پوچھیں گے، بولے گا کسی کا بھی حق بولو نہیں ہے، اور عند اللہ حق نہیں ہے۔ یعنی اب باقی بیٹوں کو معلوم تھا کہ یہ مکان نام ابا کے ہے، مگر ابا ہینڈ اوور کر کے چلے گئے تھے، تو اب وہ کورٹ سے کیس جیت کے مکان تو لے لیں گے، لیکن آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ آخرت میں کورٹ کا فیصلہ نہیں چلے گا، مفتی کا فتویٰ چلے گا جو اس نے شریعت کی روشنی میں دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے لا کو بھی بھگتتے رہا کرو، وہ ڈاکومنٹیشن بھی پوری رکھا کرو، لیکن آخرت میں جو ہے نا وہ اسلام نے کیا کہا ہے۔ تو اگر خاتون نے یہ مکان اپنے بیٹے کے نام کرا دیا لیکن مکمل قبضے میں نہیں دیا، تو یہ بیٹے کی ملکیت میں نہیں ہے، اس میں وراثت میں سب کا حق ہے، جس کے بھی نام پہ نہ ہو، جو اس کا اصل مالک تھا نا اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔